हबकूक पहला बाब। हबकूक नबी की रोया का बारे नबूवत। ऐ खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा? तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बरपा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमजोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं, पस इंसाफ का खून हो रहा है। कौमों पर नजर करो और देखो और मुताज्जिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अय्याम में एक ऐसा काम करने को हूं कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज बावर न करोगे। क्योंकि देखो, मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा, और वो तुरशरो और तुंद मिजाज कौम हैं, जो वुसअते जमीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। वो डरावने और हैबतनाक हैं, वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मसदर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनखार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं, वो उकाब की मानंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारतगरी को आते हैं, वो सीधे भड़े चले आते हैं, और उनके असीर रेत के जर्रों की मानंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरा बनाते हैं। वो कलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांधकर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिरदबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ मेरे कदूस, क्या तू अजल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। ऐ खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है। ऐ चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाज पर क्यों नजर करता है, और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है और बनी आदम को समुंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानंद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। वो उन सब को शस्त से उठा लेते हैं और अपने जाल में फांसते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियां गुजरानते हैं और अपने महाजाल के आगे बखौर जलाते हैं, क्योंकि इनके वसीला से उनका बकरा लजीज और उनकी गिजा चर्ब है। पस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मुतवातिर कत्ल करने से बाज न आएंगे? हबकूक दूसरा बाब। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता न करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। देख, मुतकब्बिर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। बेशक मुतकब्बिर आदमी मै की मानिंद दगाबाज है,
وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور طنز نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے، تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قبضہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے، تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا، اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے۔ اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ شیگا ینوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے، سالا اس کا جلال آسمان پر چھا گیا، اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں، اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی، اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔ اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان گلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ
استوار تھا۔ سیلہ، تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں، تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا۔ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسو کی نجات کی خاطر۔ تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ سیلا، تو نے اسی کے لٹ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے۔ وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گردباد کی طرح آئے، وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں، جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہر نیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، میرے مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔